یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ لیکن بقول تمہارے معاملہ ابھی نچلی ہی سطح پر ہے، اور وہ بھی صرف ایک صوبے کے شہر کا۔ کیا اس بات کو یہیں نہیں دبایا جا سکتا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اعلی حکام تک یہ بات پہنچنے ہی نہ پائے اور نچلی ہی سطح پر ختم ہو جائے؟ میں نے بے چینی سے کہا۔ میری بات سن کر حمزاد نے پھر آنکھیں بند کی اور 3-4 سیکنڈ بعد آنکھیں کھولے بغیر بڑبڑایا۔ سارجنٹ مجاہدین کو لے کر اس وقت اسسٹنٹ کمشنر امبالہ کی عدالت میں داخل ہو رہا ہے۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر بولا، لیکن اسسٹنٹ کمشنر فیصلہ دے ہی دے گا جو آپ چاہیں گے۔ یہ کہہ کر حمزاد غائب ہو گیا۔ حمزاد تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس ہوا تو اس نے آتے ہی مجھے خوشخبری سنائی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے انہیں باعزت بری کر دیا ہے۔ اس نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ سادہ لوگ مسافر ہیں اور ان پر تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ حمزاد سے یہ خبر سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ یقیناً ایک بڑا خطرہ بروقت ٹل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑا خطرہ میرے لیے موجود تھا، جبار اور اس کا حمزاد۔ میں نے چند لمحے سوچ کر حمزاد کو مخاطب کیا، تم یہاں میرے رہتے ہوئے ہر وقت جبار کے حمزاد پر نظر رکھو، اور جیسے ہی جبار اسے کسی خطرناک مشن پر روانہ کرے فوراً بغیر وقت ضائع کیے اس کی راہ میں حائل ہو جاؤ اور اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجاہدین کی گرفتاری اور پھر رہائی یا فرار کے بعد انگریز خاموش نہ بیٹھیں گے۔ وہ پھر جبار سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے اور جبار اپنے حمزاد کے ذریعے مجاہدین کے نئے ٹھکانے معلوم کر لے گا۔ غالباً تم میری بات بخوبی سمجھ رہے ہو، میں نے حمزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اس دن تقریباً 4-5 مرتبہ حمزاد بس اچانک ہی میرے پاس سے غائب ہوتا رہا۔ مجھے جو خطرہ تھا وہ سامنے آ رہا تھا۔ جبار نے اپنے حمزاد کے ذریعے 4-5 مرتبہ مجاہدین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر مرتبہ اس کا حمزاد ناکام رہا تھا، کیونکہ اس کی راہ میں میرا حمزاد حائل تھا۔ مجھے یہ سارا انتظام کر کے ایک طرف سے کچھ سکون ہو گیا تھا۔ اب کم از کم مجاہدین محفوظ ہو گئے تھے اور وہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ اسی رات ناہید سے ملنے کا وعدہ تھا، اسی ویران اور غیر آباد سی عمارت میں جس کے نیچے تنظیم کے تہہ خانے تھے۔ حمزاد آدھی رات کے قریب مجھے لے کر وہاں روانہ ہوا، لیکن ابھی اسے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ جبار نے ایک مرتبہ پھر انگریز حکام کے کہنے پر اپنے حمزاد کو مجاہدین کی تلاش کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے میرا وہاں پہنچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں فی الحال آپ کو یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اس نے مجھے ایک سرسبز و شاداب میدان میں اتار دیا۔ وہاں قریب ہی گھنے درخت تھے اور نیم تاریکی تھی۔ میں آہستہ سے پیڑوں کے درمیان رینگتا ہوا چلا گیا۔ میں تقریباً 1 گھنٹے وہیں چھپا رہا۔ اس کے بعد حمزاد واپس ہوا۔ کہو کیا خبر لائے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اس مرتبہ اس نے کافی کوشش کی کہ کسی طرح میری پراسرار قوتوں کے حصار سے نکل کر اپنی قوتوں کو بروئے کار لا سکے، کیونکہ جبار اسے بار بار حکم دے رہا تھا، مگر آپ کی دعا سے میں اس پر حاوی رہا اور اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ اب صبح تک کوئی خطرہ نہیں۔ حمزاد کی مطمئن آواز سنائی دی۔ وجہ؟ میں نے سوال کیا۔ جبار کئی راتوں کا جاگا ہوا ہے، اس کے لیے نیند بہت ضروری تھی، ورنہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ وہ اس وقت ایک عیاش انگریز افسر کے ہمراہ لذت و جسم و جاں میں محو ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ کس طرح اپنے حمزاد کو قریب بلا سکتا ہے، اور
حمزاد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تم رک کیوں گئے؟ کہو کیا بات ہے؟ ایک موقع اور ملا ہے، جبار کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حمزاد نے سرگوشی کی۔ نہیں، یہ بزدلی ہے۔ میرے اندر کا انسان جاگ اٹھا، اسے تڑپ تڑپ کر مرنا ہوگا، اس کی موت اتنی آسان نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اس جواب میں میرے مزاج کا بہت بڑا دخل تھا۔ میں نے کچھ عجیب سا مزاج پایا تھا، خطرات کے بغیر آسان زندگی گزارنا جیسے میرے لیے بیکار تھا۔ شاید دشمنی کے وجود کے بغیر مجھے اپنی زندگی ادھوری محسوس ہوتی تھی، ورنہ اس رات ہی حمزاد کے کہنے کے مطابق تمام معاملہ ختم ہو سکتا تھا۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا نفسیاتی گرہ تھی جسے میں خود بھی آج تک پوری طرح نہ سمجھ پایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری زندگی کبھی دشمنوں اور خطرات سے خالی نہیں رہی، حالانکہ اگر میں چاہتا تو یہ بھی ممکن تھا کہ بے خوف و خطر زندگی گزار دیتا۔ مجھے لے چلو، میں نے اپنے خیالات کے بھنور سے نکل کر حمزاد کو حکم دیا۔ چند ہی لمحے بعد میں پارک سرکس کے اس کھنڈر نما حویلی میں تھا جہاں ناہید نے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ غالباً باہر ملنے کا وعدہ اس لیے کیا تھا کہ میں ابھی اس میکینزم سے ناواقف تھا جسے استعمال کرنے کے تہہ خانے میں جایا جاتا ہے۔ مجھے ایک شکستہ سی دیوار کے پیچھے ایک سایہ سا متحرک نظر آیا اور اسی وقت کسی کی آشنا سی سرگوشی سنائی دی۔ تم نے کافی انتظار کرایا اور پھر وہ سایہ میرے قریب آ گیا۔ یہ ناہید تھی۔ اس کی آواز کا جادو مجھے سوئے ہوئے سارے جذباتوں کو جگا گیا۔ اس لیے جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے تھر تھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں معذرت طلب ہوں ملکہ، مجھے واقعی دیر ہو گئی۔ میں نے دانستہ اسے اس کے اصطلاحی نام سے مخاطب کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہو کہ میں اس کے اصل نام سے واقف ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی ہم تہہ خانوں میں تھے۔ امیر عبد الرحمان وہاں موجود تھے۔ کل یہاں سے ایک جماعت سرحد کے لیے روانہ کی جانے والی تھی، مگر مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس جماعت کا امیر کون ہو۔ کیونکہ امیر عبد الرحمان ایک بااصول آدمی تھے، اس لیے وہ فکر مند تھے۔ اصول یہ تھا کہ نئے مجاہدین کے ہمراہ کسی تجربے کار اور پرانے مجاہد کو ان کے امیر کی حیثیت سے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک جماعت آج دن میں روانہ کی جا چکی تھی۔ جیسے ہی ناہید میرے ہمراہ داخل ہوئی، امیر عبد الرحمان نے کہا، لو مسئلہ حل ہو گیا۔ میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہ تھا۔ کل جو خدمتگار یہاں سے روانہ ہوں گے ان کی رہبری ملکہ کرے گی اور ملکہ کا کام ان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ بظاہر تو یہ معمولی سا فقرہ تھا، مگر اسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ناہید اتنی جلدی مجھ سے جدا ہو جائے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ہمارے پاس پرانے اور تجربے کار خدمتگاروں کی کمی ہے، اس لیے میں نے ملکہ کو یہاں سے ان کے ہمراہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر اس فیصلے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ملکہ خدمتگاروں کو ان کے کام سے لگا کر پھر واپس آ جائے تاکہ یہاں وہ اپنا کام دوبارہ سنبھال سکے اور ہمیں اپنے تنہا ہونے کا احساس نہ ہو۔ امیر عبد الرحمان کی آواز پھر سنائی دی۔ میں سخت الجھن میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ امیر اگر یہ کہتے میں بھی ناہید کے ہمراہ جا سکتا ہوں تو میرے لیے پریشانی یا فکر کی کوئی بات نہیں تھی، مگر انہوں نے تو میرے بارے میں یہیں رہنے اور ناہید کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا حکم صادر کیا تھا۔ کیا ہمارا فیصلہ ملکہ کو اور آپ کو قبول ہے؟ امیر عبد الرحمان نے ہم دونوں کی طرف مڑ کر کہا۔ بسر و چشم، ناہید نے کہا، لیکن میں اپنی ہی خیالوں میں کھویا رہا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ کیا تمہیں اپنے بھائی عبد الرحمان کے فیصلے سے اختلاف ہے؟ امیر نے میری خاموشی کو محسوس کیا۔ امیر کے حکم سے انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے اظہار خوشدلی سے کہا، آپ کا ہر فیصلہ خادم کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ آفرین ہو تم پر کہ تم نے اپنے عہد کو نبھایا۔
امیر نے کہا۔ اس کے بعد امیر نے کمرے میں موجود 30 نوجوانوں میں سے 20 کو منتخب کیا۔ انہیں ناہید کی رہنمائی میں کل صبح روانہ ہو جانا تھا۔ ناہید کو کلکتہ سے روانہ ہوئے ابھی صرف 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ میری بےتابیاں بڑھنے لگیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے ناہید سے بچھڑے صدیاں گزر گئی۔ بار بار مجھے وہ منظر یاد آتا جب میں اسے خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ شاید اس نے میری آنکھوں کی نمی کو محسوس کر لیا تھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، شیخ اگر ہم زندہ رہے تو ضرور ملیں گے۔ میں تمہیں یاد رکھوں گی اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی مجھے نہیں بھولو گے۔ اس بات میں نے پہلی مرتبہ یہ جانا کہ عشق کی گرمی اور ہوس میں کیا فرق ہے۔ آہستہ آہستہ سلگتے جانے میں کیا لذت ہے۔ کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ ہاتھوں کی خفیف سی جنبش اور آواز کی ہلکی سی لرزش کیا معنی رکھتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ جذبات کی شدت نے مجھ سے احتیاط کے سارے تقاضے چھین لیے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لے کر جذبات سے بوجھل آواز میں کہا تھا، ناہید اسے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر بولی تھی، تمہیں میرا نام تمہیں کس نے بتایا؟ اور میں ایک دم سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں جیسے بدل کر رہ گئی تھی، جیسے وہ ایک دم ناہید سے ملکہ بن گئی۔ اس نے مجھے خاموش سر جھکائے دیکھ کر ایک دم میرے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا تھا۔ میں نے تم سے کوئی سوال کیا تھا، جواب دو۔ تمہیں یہ راز کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر صفاقی تھی۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے اس کو یقین دلایا کہ میں نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے اس کا اصل نام معلوم کر لیا ہے۔ کافی دیر وہ گمسم رہنے کے بعد اعتدال پر آئی تھی۔ ناہید سے جدا ہوئے یہ تیسری رات تھی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ امیر عبد الرحمان سے میں اس سلسلے میں بات کروں گا کہ وہ مجھے بھی سرحد جا کر مجاہدین میں شامل ہونے کی اجازت دے دیں، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اجازت دے دیں، کیونکہ میں نے ان 3 دنوں میں خاصی کارگزاری دکھائی تھی۔ اس میں روپے کی فراہمی بھی شامل تھی اور یہ روپیہ میں نے حمزاد کی مدد سے حاصل کیا تھا۔ یہ کل رات کا واقعہ تھا۔ امیر نے اتنی بڑی رقم دیکھ کر مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے کن ذرائع سے یہ رقم حاصل کی ہے، تو میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں نے اس رقم کے حصول کے لیے اپنی پراسرار قوتوں سے کام لیا ہے۔ دراصل کل رات کے اس واقعے ہی نے میرا ذہن اس طرف مبذول کیا تھا کہ اگر میں امیر سے یہ کہوں کہ میں سرحد کے آزاد علاقوں میں جا کر مجاہدین کے لیے کام کروں تو زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح میں بروقت ان کی ہر طرح مدد کر سکتا ہوں، جس میں روپے کی فراہمی بھی شامل ہے۔ رقم کو باحفاظت سرحد تک بھیجنا بھی ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ میں چاہتا تو اس سلسلے میں بھی ان کی مدد کر سکتا تھا۔ حمزاد کے ذریعے یہ کام بہت آسان تھا اور میں نے سوچا بھی تھا کہ ان کے سامنے یہ تجویز پیش کروں گا، مگر کچھ سوچ کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ غالباً میرے لاشعور میں اس وقت یہ بات رہ گئی ہوگی کہ میں امیر سے سرحد جانے کی اجازت چاہتا تھا اور اس کا جواز یہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح بغیر کسی خطرے کے مجاہدین کو وہیں رقم ملتی رہے گی، کیونکہ اگر میں حمزاد کے ذریعے وہاں رقم بھجوانے کی تجویز رکھتا تو میرے سرحد جانے کا کوئی جواز ہی نہ رہ جاتا۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا اس کے برعکس امیر عبد الرحمان نے بغیر کسی پس و پیش کے مجھے سرحد جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے ان کے سامنے اپنے وہاں جانے کا وہی جواز پیش کیا جو میں پہلے سوچ چکا تھا۔ پھر اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور خدشے نے جنم لیا اور میں نے امیر کو مخاطب کیا، لیکن میں وہاں تنہا جانا پسند کروں گا، اور آپ غالباً واقف ہیں کہ انگریز میری جان کے دشمن ہیں۔ اگر آپ نے میرے ہمراہ کچھ نئے خدمتگاروں کو بھی روانہ کیا تو ان کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر میں وہاں تنہا گیا تو بخوبی اپنی حفاظت کر سکوں گا
کیونکہ اس طرح میں اپنی پراسرار قوتوں کو پوری طرح استعمال کر سکوں گا۔ امیر عبد الرحمان نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں دراصل اسی مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ نئے خدمتگار روانہ کر دوں۔ اگر تم نے جو کچھ کہا وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر تم کب روانہ ہو رہے ہو؟ کل رات، میں نے جواب دیا، اور روانہ ہونے سے قبل میں آپ کی قدم بوسی کے لیے ضرور حاضر ہوں گا۔ اس کے کچھ دیر بعد میں پارک سرکس کے خفیہ ٹھکانے سے اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ فلیٹ پر پہنچتے اور اپنی مسیری پر دراز ہونے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی کہ اپنے تصور کی قوت کے ذریعے یہ معلوم کروں اور دیکھوں کہ اس وقت جب کہ میں کل یہ شہر چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں، میرا دشمن جبار کیا کر رہا ہے۔ ہر چند کہ میرے لیے یہ بھی ممکن تھا میں اپنے ہمزاد کے ذریعے اس کے بارے میں اطلاعات فراہم کر لیتا، مگر میں نے اس وقت ایسا نہیں کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے جبار کا تصور کیا اور اس کا چہرہ سامنے آتے ہی اپنے تصور کا دائرہ بڑھاتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی حسین یا نازک ہاتھ اس کے ہونٹوں کی طرف گلاس بڑھا رہا تھا۔ مجھے جبار کی آنکھوں میں ہوس کی پرچھائیاں نظر آئیں، پھر اس نازک ہاتھ کے بقیہ جسم کو میں نے دیکھا۔ وہ ایک پتلی دبلی سی نوجوان حسین لڑکی تھی، ہونٹ پتلے پتلے، آنکھیں نہ زیادہ بڑی نہ چھوٹی، رنگ گندمی مگر جسم متناسب۔ جبار ایک آرام دہ صوفے میں دھنسا ہوا تھا۔ جبار کے جسم پر انگریزی وضاقتہ کا لباس مجھے عجیب سا لگا۔ وہ اس لباس میں قطعی مسخرہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں شمعدان روشن تھا اور جبار کے سامنے میز پر شراب کی بوتل اور گلاس موجود تھا۔ اب شراب کا گلاس جبار کے ہونٹوں سے لگ چکا تھا۔ اس نے کئی گھونٹ پیے اور منہ ہٹا دیا۔ میں اس سے زیادہ کچھ دیکھنے کا اہل نہیں تھا۔ میں بے قابو ہونے لگا تھا۔ میرا ماضی ایک مرتبہ پھر میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے حمزاد کی طرف دیکھا۔ میں اسے یہ حکم دینا چاہتا تھا کہ وہ میرے جسم میں پھیلنے والی اور میرے وجود کو جھلسا دینے والی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی انتظام کرے، مگر اچانک ہی میری نظروں میں ناہید کا چہرہ گھوم گیا۔ اس کے ساتھ میرے ذہن میں وہ فقرہ گونج گیا، میں تمہیں یاد رکھوں گی اور مجھے یقین ہے تم بھی مجھے نہیں بھولو گے۔ میں حمزاد سے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں بڑبڑایا، میں تجھے نہیں بھولوں گا ناہید، کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں صرف تیرا ہوں، تیرا، جس طرح تو صرف میری ہے، صرف میری۔ نہ جانے کتنی دیر تک عشق و ہوس کی جنگ چلتی رہی اور آخر کار عشق فتح یاب ہوا، اور میں صبح سو کر اٹھا تو باوفا تھا، کیونکہ میری آغوش خالی تھی۔ جبار نے اس دن بھی کئی بار کوشش کی کہ اپنے حمزاد کے ذریعے مجاہدین کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے، اس لیے تمام دن میرا حمزاد بہت کم میرے پاس رہا۔ جبار اس دن بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تھا، کیونکہ میرے حمزاد کی کوششیں بارآور ثابت ہوئی تھی۔ اندھیرا پھیلتے ہی میں مستقبل کے اندیشوں اور وسوسوں میں کھو گیا، کیونکہ مجھے آج ہی رات ایک اندیکھے ماحول میں پہنچنا تھا۔ کچھ رات گزرتے ہی میں امیر عبد الرحمان سے ملنے پارک سرکس کے لیے روانہ ہو گیا۔ حسب وعدہ وہاں موجود تھے۔ میرے پہنچتے ہی انہوں نے ایک سربند لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں سے روانہ ہو کر سب سے پہلے ایک اور جگہ پہنچنا ہے۔ تم وہاں جا کر پیر و خلیفہ سے ملو گے، ان کا پتہ لفافے پر تحریر ہے۔ اور ہاں سنو، تم نے پرسوں جو رقم فراہم کی تھی وہ بھی تمہیں پیر و خلیفہ ہی کو پہنچانی ہے۔ تم یہ لفافہ اور رقم انہیں دے دو، وہ یہ رقم اپنے ذرائع سے سرحد پہنچا دیں۔ ان کے بارے میں تمہارا اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ہماری تنظیم کے بڑے امیروں میں سے ایک ہیں۔ میرا خط پڑھنے کے بعد تمہیں ایک اور خط امیر بابو جان کے لیے دیں گے، جو تم سرحد پہنچا کر انہیں دو گے۔ امیر بابو جان تمہیں آزاد علاقے کے ایک مقام میں ملیں گے۔ غالباً تم میری بات پوری طرح سمجھ چکے ہوں گے۔
امیر عبد الرحمان نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ہاں، میں اچھی طرح تمام بات سمجھ چکا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر جب کچھ دیر بعد وہاں سے فارغ ہو کر امیر عبد الرحمان نے مجھے گلے لگا کر رخصت کیا تو مجھے بڑا سکون اور طمانینت محسوس ہوئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، خدا حافظ و ناصر، خدا حافظ۔ فلیٹ واپس آ کر حمزاد نے مجھے مشورہ دیا کہ صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے، ٹھیک فجر کی نماز کے بعد وہاں پر پہنچا جا سکے۔ کیونکہ اس کی موجودگی میں سفر انتہائی مختصر تھا، پھر اس کی اطلاعات کے مطابق پیر و خلیفہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مکان کے بیرونی کمرے میں تنہا ہوتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جبکہ تنظیم کے زیادہ تر افراد ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ وقت صرف باہر سے آنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ سورج نکلتے ہی پہلے وہ تمام ضروری احکامات صادر کر دیتے ہیں۔ میں نے حمزاد کی بات سے اتفاق کیا اور اس سے یہ کہہ کر سو گیا کہ مجھے صبح سے پہلے جس وقت بھی یہاں سے جانا ہو جگا دے۔ وقت تک بہت تھوڑا رہ گیا تھا، جلدی کیجیے۔ جاگتے ہی میں نے حمزاد کا یہ فقرہ سنا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ پہلے ہی کچی نیند سویا تھا۔ حمزاد نے روانہ ہونے سے پہلے مجھے بے ہوش کر دیا کیونکہ سفر خاصا طویل تھا اور راستہ بھی جلد طے کرنا تھا، جس کے لیے تیز رفتاری لازمی تھی۔ کلکتے سے روانہ ہو کر پنجاب کے ایک قصبے میں پہنچنا تھا۔ اگر وہ مجھے ہوش میں رہنے دیتا تو میرے حواس اس تیز رفتاری کو برداشت نہ کر پاتے۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو بالکل ایک نئی اور اجنبی جگہ محسوس کیا۔ میں ایک بڑی سی پرانی وضع کی حویلی کے سامنے کھڑا تھا، جس کے سامنے والے حصے میں بڑا سا لکڑی کا پھاٹک تھا۔ اس پھاٹک میں ایک طرف چھوٹا سا دروازہ بھی تھا۔ میں نے حمزاد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت پیر و خلیفہ کی حویلی کے روبرو کھڑے ہیں، یہ کہہ کر اس نے روپوں کی بھاری تھیلی مجھے تھما دی۔ میں اپنی بیساکھیاں اور اس تھیلے کو بمشکل سنبھالتا ہوا آگے بڑھا۔ حمزاد مجھے سہارا دیے ہوئے تھا، ورنہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتا۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر دستک دی۔ چند ہی لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان کا چہرہ نظر آیا۔ وہ نہایت ہی شائستہ لہجے میں بولا، آپ کو کس سے ملنا ہے جناب؟ پیر و خلیفہ سے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ نوجوان نے فوراً کہا، تشریف لائیے، اور راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ اندر داخل ہونے کے بعد کمرے کی طرف نوجوان نے میری رہنمائی کی۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ایک شخص رحل پر قرآن شریف رکھے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرے پر داڑھی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس شخص کی عمر میرے اندازے کے مطابق 27 یا 28 سال سے زیادہ نہیں رہی ہوگی، مگر اس کے چہرے پر بلا کا تقدس تھا۔ وہ ایک چوکی پر بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے مونڈے بچھے ہوئے تھے۔ نوجوان کے اشارے پر میں ایک مونڈے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اسی شخص کا نام پیر و خلیفہ ہے، اور یقیناً یہ بھی اس کا اصل نام نہیں بلکہ اصطلاحی نام ہوگا۔ چند ہی لمحوں بعد اس شخص نے دعا مانگ کر قرآن قریب محراب میں رکھ دیا جہاں اگربتیاں جل رہی تھیں۔ ابھی پوری طرح صبح کا اجالا نہیں پھیلا تھا، اس لیے کمرے میں لالٹین روشن تھی۔ پورے کمرے کا ماحول میرے لیے متاثر کن تھا۔ اس شخص نے بجائے میرے اس نوجوان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جو ہمیں لے کر یہاں آیا تھا۔ نوجوان غالباً اس شخص کا مزاج آشنا معلوم ہوتا تھا۔ فوراً بولا، یہ اجنبی پیر و خلیفہ سے ملنے آئے ہیں۔ غالباً اس بات کا اشارہ تھا کہ آنے والا تنظیم سے متعلق کوئی شخص ہے، ورنہ وہ ان کا اصطلاحی نام نہ جانتا۔ یہ سنتے ہی
اس شخص نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے امیر عبد الرحمان کا دیا ہوا لفافہ پیر و خلیفہ کو تھما دیا۔ انہوں نے فوراً لفافہ چاک کر کے امیر کا خط پڑھا اور پھر میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان الفاظ کی صداقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہوں جو غالباً میرے بارے میں امیر عبد الرحمان نے لکھے تھے۔ پھر وہ نوجوان سے مخاطب ہوا، عباس، یہ بہت دور دراز سے چل کر آئے ہیں، ان کے لیے ناشتے کا انتظام کر۔ ان تمام تکلف کی ضرورت نہیں جناب، میں ابھی یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے روپوں سے بھرا تھیلا انہیں تھما دی۔ کیا آپ مجھے میزبانی کا شرف نہیں بخشیں گے؟ پیر و خلیفہ نے شائستگی سے کہا، ہر چند یہ میرے لیے باعث سعادت ہے، مگر مجھے جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ میں نے بھی نرمی سے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی پیر و خلیفہ کا خط امیر بابو جان کے لیے لے کر سرحد کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ غالباً امیر عبد الرحمان نے میرے بارے میں تمام تفصیل لکھی تھی، اس لیے انہوں نے میری بے سر و سامانی پر کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ ہی یہ پیشکش کی تھی کہ وہ باحفاظت مجھے سرحد تک پہنچا دیں گے۔ ابھی صبح کا دھندکا پھیلا ہوا تھا۔ آبادی سے نکلتے ہی ایک بار مجھے پھر بے ہوش ہونا پڑا۔ بے ہوش ہونے سے قبل میں حمزاد کو بتا چکا تھا کہ مجھے بہت جلد پہنچنا ہے۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک پہاڑی چٹان پر پایا۔ اب سورج طلوع ہو چکا تھا اور ہر طرف صبح کی کرنیں پہاڑوں پر مچلنے لگی تھی۔ تو تم مجھے ملکہ لے آئے؟ میں نے مسکرا کر حمزاد کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس چٹان کے بائیں طرف ملکہ کی بستی ہے۔ وہاں پہنچ کر امیر بابو جان سے ملنا کوئی ایسا دشوار مرحلہ نہیں۔ مجھے اس وقت جبار کی خبر لینی ہے، وہ پھر ہاتھ پیر مارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں جب لوٹنے کی کوشش کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ حمزاد نے مجھ سے اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور میں نے اسے اجازت دے کر اپنی بیساکھیاں سنبھال لی۔ میں بہت سنبھل کر چٹان سے اترا اور پتھریلے اونچے نیچے راستوں سے گزرتا ہوا دائیں جانب کچھ فاصلے پہ بنی ہوئی ایک بڑی سی دیوار کی طرف بڑھا، جو کسی بہت بڑے سے قلعے کی دیوار محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے قریب پہنچ کر میرے اس خیال کی تردید ہو گئی۔ دراصل تمام مکانوں کی دیواریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں اور یہ مکانات کمان کی صورت میں بہت دور تک تعمیر تھے، جن کے بارے میں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس طرح کیوں تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ ایک طرح کا حفاظتی اقدام تھا۔ اگر کوئی بیرونی قبیلہ یا دشمن آبادی پر حملہ کرے تو اس طرز تعمیر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا اور مکان کے بیرونی حصوں کو کسی قلعے کی دیوار ہی کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مکان کے بیچوں بیچ بہت بڑا مضبوط سا پھاٹک تھا جس سے گزر کر آبادی میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ پھاٹک اس وقت کھلا ہوا تھا۔ امیر بابو جان تک پہنچنے میں مجھے زیادہ دقت پیش نہ آئی۔ اس شخص نے مجھے پہلی ہی نظر میں متاثر کیا۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا جمال و جلال کی ملی ہوئی کیفیت تھی، جیسے دھوپ اور سایہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ وہ ایک سادہ سے مکان میں رہائش پذیر تھے، مگر اس سادگی میں بھی بڑا رکھ رکھاؤ تھا۔ وہ پیر و خلیفہ کا خط پڑھنے کے بعد بڑی محبت سے ملے اور بولے، تو تمہیں ہمارے عبد الرحمان نے بھیجا ہے۔ ان کے لہجے میں بلا کی محبت تھی، جیسے انہیں عبد الرحمان سے کوئی خاص لگاؤ رہا۔ یہ حقیقت بھی تھی، جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ امیر عبد الرحمان اور امیر بابو جان ہم وطن تھے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہارے بارے میں ہمیں بڑی عجیب باتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔
غالباً وہ ساری باتیں ہمارے لیے مفید ہوں گی۔ تم یہاں ہمارے پاس رہو گے، برابر والا کمرہ تمہارے لیے خالی کرا دیا جائے گا۔ میں سر جھکائے خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا اور اس کا منتظر رہا کہ وہ اپنی بات ختم کر لیں تو میں اپنے دل کا سوال ان سے کروں۔ آخر کار میں نے وہ سوال کر ہی دیا جس کے لیے بہت دیر سے بےتاب تھا۔ بنگال ہی سے قافلہ ملکہ کی رہبری میں اور بھی روانہ ہوا تھا۔ اے امیر، کیا وہ یہاں پہنچ گیا؟ نہیں، بنگال سے کوئی قافلہ تقریباً 15 یوم سے نہیں آیا۔ ویسے ہم متوقع ہیں، انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ ان کا جواب سن کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی اور پھر کچھ دیر بعد خود ہی اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا، کیونکہ اس زمانے میں کلکتے سے سرحد تک کا سفر اتنا آسان نہیں تھا کہ کوئی قافلہ اتنی جلدی پہنچ جائے۔ میری قسمت بھی عجیب تھی، یہاں پہنچ کر بھی مجھے ناہید کی جدائی ہی برداشت کرنا تھی جس کے لیے میں نے اتنے دور دراز کا سفر کیا تھا۔ بہرحال مجھے اب ناہید کے پہنچنے کا انتظار تھا۔ ملکہ کی بیشتر آبادی مجاہدین پر مشتمل تھی اور بقیہ آبادی مقامی پٹھانوں کی تھی۔ آبادی خاصی گھنی تھی۔ مغربی حصے میں ستھانہ کے مشہور مقام سے تقریباً 35 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ستھانہ مدت سے سادات ستھانہ کی ملکیت چلا آ رہا تھا، لیکن انگریزوں اور ان کے خلیفوں کے ریشہ دوانیوں کے سبب سادات کو ستھانے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ستھانہ کی تباہی کے بعد شہزادہ مبارک شاہ اور ان کا بھائی عمران شاہ ملکہ آ گئے۔ کیونکہ سرحد میں مجاہدین کو سعادت ستھانہ کی پشت پناہی حاصل تھی، اس لیے وہ بھی سادات کے ہمراہ اب ملکہ ہی منتقل ہو چکے تھے۔ ملکہ کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ہندوستان سے مجاہدین کی آمد کا تانتا بندھا ہوا تھا، جو ہندوستان کے گوشے گوشے سے جمع ہو کر سرحد میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے 7,000 کی رقم مجاہدین کو اس لیے فراہم کی تھی کہ وہ مجاہدین کی آبادی کے لیے کوئی قریبی زمین یا گاؤں خرید لیں۔ جب پہلی آبادی میں جگہ نہ رہی تو ایک نئی آبادی قائم کی گئی جو پہلی سے متصل تھی۔ ملکہ پہاڑوں کے شمالی چٹان پر ایک سب سے بلند سطح پر واقع ہے۔ ان پہاڑوں میں تمام مقامات سے بہت بڑا تھا۔ اس میں بہت سی عمارتیں تھیں اور انہی میں بارود خانہ بھی تھا۔ کوئی باقاعدہ قلعہ بندی کا انتظام تو نہ تھا، لیکن جس طرح گھروں کی بیرونی دیواریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی، اسی طرح عقبی دروازے بھی مل کر ایک مسلسل خط بناتے تھے۔ باہر کے پھاٹک پر ایک مینارہ بھی تھا۔ جس طرح بادشاہوں کی سلطنت میں دن میں 5 بار بجائے جاتے تھے، اسی طرح وہاں ایک گھنٹہ بھی تھا، لیکن یہاں امیر بابو جان کے فیض سے ہر گھر میں ذکر خدا ہوتا تھا اور اسی ذکر سے ساری آبادی معمور تھی۔ دین حق کے ارکان کی پابندی ہوتی تھی، غلط اور غیر مشروط رسموں کا دروازہ بند تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ہر قسم کا جنگی سامان مہیا کیا جا رہا تھا، مثلاً گولے، بارود، توپیں، بندوقیں، بھالے، تیر کمان، تیر، تلواریں، ڈھالیں، اسلحہ خانہ اس کے علاوہ تھا۔ شہزادہ مبارک شاہ ہر طرح مجاہدین کے ساتھ تھا اور اس پر مجاہدین اور ان کے امیر کو پورا بھروسہ تھا۔ امیر بابو جان خود بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود بھی اپنی نگرانی مجاہدین کی جنگی تربیت کر رہے تھے۔ یہاں کی دنیا الگ ہی تھی، بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ سب کسی بڑی جنگ کی تیاریاں ہیں۔ در حقیقت بھی کچھ اس سے مختلف نہیں تھا۔ میں پورے حالات سے باخبر ہونے اور اس کے محل و وقوع اور جغرافی حدود کو سمجھنے، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، طرز زندگی، ان کا جوش و خروش اور رسم و رواج جاننے میں ایسا محو ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ 4-5 دن کس طرح گزر گئے۔
غالباً مجھے وہاں پہنچے ہوئے 8ویں یا 9ویں صبح تھی جب میرے دل کو بہار کے خوشنما جھونکوں نے چھوا۔ مسرتوں اور خوشبوؤں کی وہ صبح آئی تو میں جیسے وہاں پر باہر آ گیا۔ ملکہ وہاں اپنے قافلہ لے کر پہنچ چکی تھی۔ مجھے خبر ملی تو میں دیوانہ وار پھاٹک کی طرف بھاگا۔ ابھی میں وہاں تک پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ پھاٹک سے گزر کر ایک قافلہ آبادی میں داخل ہوا۔ ایک گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے آنے والے جسم کو اس کی حرکات و سکنات سے میں نے پہلے ہی شناخت کر لیا تھا کہ وہ میرے دل کی ملکہ ناہید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ملکہ مجھے وہاں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ جب مجھے اور اسے پہلی مرتبہ خلوت نصیب ہوئی تو میرا جی چاہا کہ اسے اپنے سینے سے لگا دوں، اسے ان ہجر لمحوں کی ساری کہانی سنا دوں جو میں نے اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر بسر کیے تھے، مگر وہ رضیہ نہیں تھی، ماپارہ نہیں تھی، نرگس نہیں تھی۔ وہ ان تمام لڑکیوں سے مختلف تھی۔ میں اس کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ ملاقات بہت عجیب تھی، نہ اس نے کچھ کہا نہ میں نے، مگر میں نے جیسے اس سے سب کچھ کہہ دیا۔ میں روز و شب ناہید کے ساتھ مل کر تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس عرصے میں ناہید نے مجھے بندوق چلانا بھی سکھا دی تھی۔ نہ صرف خود میں تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا بلکہ میں نے حمزاد کے ذریعے بھی وہاں کافی اسلحہ جمع کرا دیا تھا، اور اس وقت بھی حمزاد ایک ایسے مشن پر گیا ہوا تھا۔ میں اور ناہید ایک اونچی پہاڑی پر بیٹھے تھے، آنے والے لمحوں کی صفاقی اور بے رحمی سے بے خبر۔ وہ دن اور راتیں ہی ایسی تھیں کہ میں جبار کے وجود کو قطعی فراموش کر بیٹھا تھا۔ ایک آدھ بار حمزاد نے مجھ سے کہا بھی تھا میں اسے اپنے کاموں میں زیادہ مصروف نہ رکھا کروں تاکہ وہ ہر وقت جبار کے حمزاد کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھ سکے اور بر وقت اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکے، مگر میں نے اس کی سنی انسنی کر دی تھی۔ حمزاد نے مجھے صاف صاف بتا دیا تھا کہ جس دوران وہ میرے کسی کام میں مصروف ہوگا اس دوران جبار بھی اپنے حمزاد کو مصروف رکھ سکتا ہے، مگر میرے اب تک کے تجربے یا اتفاق نے یہ ثابت کیا تھا کہ جبار ہمارا اور تنظیم کا کچھ نہ بگاڑ پایا تھا، یہاں تک کہ وہ تنظیم کے بارے میں کچھ معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اس لیے مجھے اس کی طرف سے کچھ بے فکری سی ہو گئی تھی، اور یہی میری بہت بڑی بھول تھی۔ حمزاد اسلحہ خانے میں بندوقیں پہنچا کر میرے پاس آئے، اور ابھی اسے آئے ہوئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ایک دم بہت زور سے چونک پڑا۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے اس نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی تھی۔ یقیناً اس نے جبار اور اس کے حمزاد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کے اس طرح غیر متوقع طور پر چونکنے سے میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ کاش میں آپ کو یہ منحوس خبر نہ سناتا۔ حمزاد کے لہجے میں انتہائی رنج و ملال تھا۔